سب سے اچھے دو ہی اصول خوف خدا اور عشق رسول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلواؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ جو استغفار کو خود پر لازم کرے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر خلا سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزید کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ سن لو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اپنے والد سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم مانگو۔ دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم، یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کے بعد ولایت علی نہیں ہوگی، اسے کوئی سوال کیے بغیر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ مصیبت کے وقت چیخو پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ علی کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک علی کی اولاد سے میری ذریت میں برقرار رہے گا۔ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والے کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل پر روز قیامت اس کے کانوں میں سیسہ اونڈے لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ بے شک